بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 16 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم مشرکین کے عقیدہ تشبیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مشرکین کا عقیدہ شرک پڑھا تھا، اور آج ان کی دوسری گمراہی جو ہے وہ ہے عقیدہ تشبیہ، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان التشبیہ والتشبیہ عبارت عن اثبات الصفات البشریہ للہ تبارک و تعالی، فکانوا یقولون ان الملائکۃ بنات اللہ وانہ تعالی یقبل شفاعۃ عبادہ وان لم یرض بها کما یفعل الملوک احیانا مثل ذلك مع الامراء الکبار، ولما لم يستطيعوا إدراك علمه تعالى وسمعه وبصره كما يليق بشأن الألوهية قاسوها على علمهم وسمعهم وبصرهم فوقعوا في عقيدة التجسيم ونسبوا التحيز إلى الله تعالى شانه۔ اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ تعالی مشرکین کی دوسری گمراہی تشبیہ کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تشبیہ اللہ تعالیٰ کے حق میں انسانی صفات کو ثابت کرنے کا نام ہے۔ فکانوا یقولون، چنانچہ وہ کہا کرتے تھے، ان الملائکۃ بنات اللہ، بے شک ملائکہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ کہ وہ اپنے بندوں کی سفارش قبول کرتا ہے، وَإِن لَمْ يَرْضَ بِهَا، اس پر راضی نہ ہو تب بھی، کما یفعل الملوک احیانا، جیسا کہ سلاطین مال امراء الکبار، بڑے حکام کے ساتھ اسی جیسا معاملہ کرتے ہیں۔ ولما لم يستطيعوا ادراک علمه تعالی وسمعه وبصره كما يليق بشأن الالوهیہ، اور مشرکین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے سننے اور دیکھنے کو جو بارگاہ الوہیت کے شایان شان ہے، انسانوں کے علم اور ان کے سننے دیکھنے پر قیاس کیا کرتے تھے۔ قاسوها على علمهم وسمعهم وبصرهم، ان کے دیکھنے سننے اور علم پر قیاس کیا کرتے تھے۔ فوقعوا في عقیدۃ التجسیم، اپنے ذہنوں کے ناقص ہونے کی وجہ سے وہ یہ کام کرتے تھے۔ فوقعوا في عقیدۃ التجسیم، چنانچہ وہ لوگ تجسیم ونسبوا التحیز الی اللہ تعالی شانہ، اور تحیز کی باتوں میں پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ ان باتوں کو منسوب کرتے تھے، تحیز کی باتیں اور تجسیم کے عقیدے میں وہ پڑ گئے تھے۔ وَكَانَ التَّشْبِيهُ عِبَارَةٌ عَنْ إِثْبَاتِ الصِّفَاتِ الْبَشَرِيَّةِ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی دوسری گمراہی یعنی عقیدہ تشبیہ کا ذکر کیا۔ عقیدہ تشبیہ یعنی انسانی صفات کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ثابت کرنا، اس کو تشبیہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ عبارت سے واضح ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم عقیدہ تشبیہ کی تفصیل پڑھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عقیدہ تشبیہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں انسانی صفات کو ثابت کرنے کا نام ہے، اور صفات بشریہ جو ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے جسم اور جثے والا ہونا، سننے کے لیے کان کا ہونا، دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج ہونا، اسی طرح دیگر جو صفات بشریت ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ماننا، اس کو عقیدہ تشبیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس میں تھوڑی سی وضاحت آ گئی کہ جیسے جسم والا ہونا ہے، سننے کے لیے کان کا، دیکھنے کے لیے آنکھ کا ہونا، ان چیزوں کا محتاج ہوتا ہے انسان، یہ انسانی صفات ہیں۔ تو ان صفات کو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ثابت مانتے تھے، اور وہ مانتے تھے کہ جیسے ہم ہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے جسم والا، اور سننے کے لیے اس کے بھی کان ہیں، دیکھنے کے لیے اس کی بھی آنکھیں ہیں، وہ ان چیزوں کا محتاج ہے۔ تو جو عبارت کے اندر فوقعوا فی عقیدۃ التجسیم فرمایا، تجسیم سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوقات جسمیہ جیسا جسم ماننا، جیسے انسان کا جسم ہے، دو ہاتھ ہیں، کان ہیں، ناک ہے، زبان ہے، چہرہ ہے، ٹانگیں ہیں، پاؤں، اس طرح کا جسم اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مانگنا جو کہ مخلوقات کا جسم جیسے ہوتا ہے۔ اور دوسری بات التحیز جو فرمایا، وَنَسَبُوا إِلَى التَّحَيُّز، اور تحیز کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو تحیز کہتے ہیں تمکن فی المکان، کسی مکان کے اندر متمکن ہونا، کسی مقام کے اندر محدود ہونا، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی مکان میں متمکن اور جاگزی ہونے کا عقیدہ رکھنا۔
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی ایک جگہ پہ موجود ہے. جیسے کہ انسان مثال کے طور پر اب جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ جس طرح کرسی پہ بیٹھنا ہے یہ تمکن فی مقام ہے، ایک جگہ کے اندر جو ہے وہ محدود ہونا ہے. اسی طرح ایک احاطے میں آنا ہے، جیسے کمرہ ہے تو کمرے کے اندر کوئی شخص بیٹھا ہوا تو وہ کمرے کے احاطے میں ہے. تو اس طرح کی جو ہے عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں رکھنا کہ وہ بھی ایک مکان کے اندر جاگزی ہے اور متمکن ہے، محدود ہے ایک مکان کے اندر، تو تحیز اس کو کہا جاتا ہے. اور اسی طرح عبارت کے اندر فرمایا کہ ان الملائکۃ بنات اللہ، تو اس کی تردید قرآن کریم کے اندر بڑے پرزور انداز میں قرآن کریم نے اس کی تردید کی ہے. اس کی مثال جیسے وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ. سورہ انعام کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بیٹیاں اور بیٹے اس کے لیے گڑھ لیے ہیں بغیر علم کے. سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بیٹا اور بیٹی نہیں ہے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ. سورہ نحل کی آیت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بنا لی ہیں اپنی طرف سے. اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بیٹی یا بیٹا نہیں ہے. اس طرح دیگر جگہوں پہ بھی وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا. انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں عباد الرحمن ہیں ان کو بیٹیاں بنا دیا. ملائکہ کو جو ہے وہ ان کو بیٹیاں سمجھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں. یہ استفہام انکاری ہے. اشہدوا خلقہم، کیا وہ ان کی تخلیق کے گواہ ہیں؟ آگے فرمایا تو یہ استفہام انکاری. کیا انہوں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پیدا ہوئے ہیں. تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا اور اس طرح کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی اور بیٹا ہے، اس کی پرزور انداز میں قرآن کریم نے مذمت اور تردید کی ہے. ایک تو یہ عقیدہ کہ یہ بنات اللہ ہیں، فرشتے جو ہیں، ملائکہ جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، اس کی تردید قرآن کریم نے بڑے پرزور انداز میں کی. اور دوسرا عقیدہ کہ خلاف مرضی سفارشات کی قبولیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ بھی ہو نعوذ باللہ تو وہ پھر بھی اپنے مقرب بندوں کی یا ان بتوں کی جن کو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب اور مخصوص سمجھتے تھے، ان کی سفارش اللہ تعالیٰ بغیر مرضی کے بھی قبول فرمائے گا. تو اس پر بھی قرآن کریم نے بڑی زوردار ضرب لگائی ہے. اس کی مثال جیسے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ سے جب تک کہ اجازت نہ دے رحمان، تو اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، جس کو وہ اجازت دے گا وہی بات کر پائے گا. یہ سورہ نبا کی آیت ہے. تو یہ کہنا کہ وہ بغیر مرضی کے سفارشات ان کی قبول کر لیتا ہے، جو کہ جن کو انہوں نے تراش رکھا ہے، جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب اور مخصوص سمجھتے ہیں، اس پر بھی قرآن کریم نے ضرب لگائی ہے. دوسری آیت من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس کی جرت ہے جو بغیر اس کی اجازت کے اس کے ہاں سفارش کرے. یہ تو پہلی آیت میں تو کہ بات نہیں کر سکتا اجازت کے بغیر. جب بات ہی نہیں کر سکتا، لب کشائی کی اجازت نہیں ہے، تو خلاف مرضی سفارش کیسے کرے گا. اور دوسری آیت کے اندر فرما دیا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی اس کے ہاں نہیں کر سکتا. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. اس طرح اور بھی بہت ساری آیات ہیں جن کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے وہی اس کے سامنے سفارش کرے گا قیامت کے دن بھی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی جو مورتیاں ہیں، ان کے جو بت ہیں، یا جن کو انہوں نے تراش رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، ان کی سفارش بغیر مرضی کے اللہ تعالیٰ قبول کر لے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آج کے سبق میں مشرکین کے جو عقیدہ ہے، عقیدہ تشبیہ، یعنی انسانی صفات کو اللہ تعالیٰ کی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ماننا اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں انسانی صفات کا پائے جانے کا عقیدہ رکھنا، یہ جو ہے عقیدہ تشبیہ ہے. اس کی ہم نے تفصیل پڑھی ہے. اور ساتھ میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اس کی تردید بھی، اور بغیر مرضی کے سفارش قبول کرنے کے عقیدے کی تردید بھی ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہے. آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ملائکہ کے بنات اللہ ہونے کی تردید کون سی آیت میں ہے؟
وہ آیت آپ نے کمنٹ باکس میں بتانی ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن میں کون سے عقیدے کی تردید ہو رہی ہے، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس کے اندر دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔